وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی، الارم سیٹ ٹائم سے بھی 10 منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی، اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سالار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اس طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی، میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ امامہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ، کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہو تو بھی میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس دن اس نے اور سالار نے سحری اکٹھے کی، اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا تھا۔ امامہ تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ آؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت اسے بے حد پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کر رہی تھی۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے۔ امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ امامہ کی فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایات دے۔ باجی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہیں آرام سے سو جاؤ۔ ملازمہ نے اسے فوری آفر کی۔ یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، تم لاؤنج کی صفائی شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اپنے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکنی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج کو صاف کرنے کے بعد اب سالار کے کمرے میں جا چکی تھی، جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا۔
چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی ان کی طرح نہیں بولتی؟ ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ اچھا، سالار بھی نہیں بولتا؟ امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا۔ کہاں جی، حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا۔ لیکن باجی، بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں، ویسی ہی عادت ہے سالار صاحب کی۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے ہیں ادھر۔ میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی۔ ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئیں۔ باجی کیا خوش ہوتیں؟ کم از کم اسے توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ تو کبھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلد ہی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے کہا، باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر۔ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ دیر بوکھلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اسی لیے کہہ رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، امامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے۔ آپ کے گھر۔ یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا۔ وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا۔ یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی۔ اسے بس اتنی سی ہی دنیا چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سالار نے اسے 2 بار وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار پھر لینڈ لائن پر کال کی۔ اس بار امامہ نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوؤں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سالار کی واقعی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔
رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ صبح دروازے پر مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی اور اب وہ الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس سے یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے۔ سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ وہ یکدم پرسکون ہوا۔ ادھر وہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کا ذکر کیا تھا، جھوٹ بھولا تھا، لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ اسکیم پکڑ سکتا تھا، خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجر پیکیجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ 0.1% کی پریسیشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کے ٹرینڈز کی پیش بینی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا۔ وہ ان آنسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تھے۔ وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا۔ ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا۔ امامہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی تاریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اگلے 5 منٹ وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اسے پتہ تھا اس نے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی۔ 5 منٹ بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی تھی، لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی۔ "آئی ایم سوری" سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی، وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا؟ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا؟ سعیدہ اماں، ڈاکٹر صاحب تلی اور ان کی فیملی، اس کے کلاس فیلوز، کولیگز، ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی، لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے؟ "امامہ، کچھ کہو"۔ وہ چونکی۔ "نماز کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے"۔ اس نے اسی الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ "تم خفا تو نہیں ہو؟" سالار نے اس سے پوچھا۔ "نہیں"، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ نماز کے بعد دیر تک کسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا۔ 9 سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی۔ پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ، شکوہ، ناز، نخرہ، غصہ، خفگی، یہ سب کیسے نہ ہوتا؟ اسے پتہ تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا، خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا۔ مان تھا یا گمان، لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی۔
شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد، لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی، لیکن بے حد ایکسائٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا حصے میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے۔ سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ بے حد حیرت سے ان نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سبتلی کی بیٹیاں یا سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے، وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی صحیح، لیکن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگی؟ سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں، کافی، اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سالار، باز آؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا؟ وہ بے اختیار چھینپی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شو کیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس کاہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شو کیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سالار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا، نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا۔ اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں۔ مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، سو تم مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے سالار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز لگا لیں؟ امامہ کو یاد آیا۔ بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا۔ کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، خوبصورت سے۔ کیوں نہیں؟ سالار نے اپنے دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرا کر اس سے کہا۔ وہ اس سے کچھ کہہ نہیں سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 ایک کیفے میں کافی اور ٹیرامیسو کیک کھانے کے بعد وہ تقریباً 12:30 بجے گھر واپس آئے۔ لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چھٹنے لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی۔
ڈاکٹر صاحب تلی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سعیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر صاحب تلی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا، اور وہ اتنے سالوں میں اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے۔ یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے اسے ہو رہا تھا؟ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سالار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران سا ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ امامہ نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروب اور خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے۔ امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسا سامان؟ میرے جہیز کا سامان، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مثلاً؟ وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے۔ اور بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا۔ تمہاری ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ جہیز کا سامان ہے، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے، وہ کچھ جزبز ہو کر بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے؟ تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو؟ رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیا نا؟ تمہیں کیسے پتہ؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، اس نے کہا۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس لیے، امامہ نے کہا۔ ٹرسٹ می، میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی۔ سالار نے اس سے کہا۔ میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں، اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی۔ اوکے، جو چیز تم نے اپنی پے سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی چھوڑ دو سب کچھ، وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے۔ سالار نے ایک اور حل نکالا۔ وہ اس بار کچھ سوچنے لگی۔ میں تمہیں صبح آفس جاتے ہوئے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دوں گا، اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنے سائن کر دو۔ اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا۔ میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں۔ لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح، برے نہیں ہیں ہم، اچھی سروس دیتے ہیں۔ اس نے مذاق کیا۔ امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کیا۔ پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، اسے وہیں رہنے دو،
سالار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا، تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں؟ امامہ کا خیال تھا وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا۔ سالار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا، اس پر ایک فگر لکھو۔ امامہ نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی فگر؟ وہ الجھی۔ کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس؟ سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ مزید الجھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ اس نے دوبارہ پین پکڑ تو لیا لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی۔ وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ آلرائٹ، لکھو پھر۔ سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے لکھنا شروع کیا، 37529660۔ اس نے رائٹنگ پیڈ سالار کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتے میں آیا، پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الجھی۔ تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں۔ امامہ کو احساس نہیں ہوا۔ وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی۔ رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں، ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ سالار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں، پھر اس کے گال، ناک اور شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے۔ 9 سال پہلے بھی 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی، لیکن یہ منظر دلچسپ تھا، اور اب وہ اسے محبوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا، اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے۔ وہ بظاہر بے حد سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں، کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایہ سی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا، اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا۔ وہ کچھ حیا سے سمٹی۔ اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما،
اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتیں۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا، اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا۔ اور کیوں تھا، یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔